یہ کہانی ہے ایک گھمنڈی مور کی۔ ایک جنگل میں تالاب کے کنارے مختلف قسم کے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ ان جانوروں میں سے ایک مور بھی تھا جو اس تالاب کے کنارے رہا کرتا تھا۔ یہ مور ہر دن تالاب کے کنارے کھڑا ہو کر پانی کے عکس میں خود کی خوبصورتی کو دیکھتا اور اس خوبصورتی پر بہت ناز اور غرور کرتا۔ سبھی پرندے اور جانور اس مور کی خوبصورتی اور اس کے رنگ برنگے پروں کی تعریف کرتے۔ مور کو اپنی تعریف سن سن کر اپنے آپ پر گھمنڈ ہونے لگا تھا۔ وہ آتے جاتے دوسرے پرندوں کو ٹوکنے لگا تھا اور کبھی کبھی ان کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور مور خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کوئل گانے گا رہی تھی اور سبھی جانور بارش میں خوش ہو رہے تھے۔ چڑیا کو کوئل کی آواز بہت پسند آئی اور چڑیا اس کوئل کی تعریف کرنے لگی۔ ارے واہ کوئل، تمہاری تو آواز بہت ہی میٹھی ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سارا دن تمہاری یہ میٹھی اور سریلی آواز سنتے رہیں۔ یہ سن کر مور غرور کرنے لگا۔ مور کوئل کو کہنے لگا، کوئل کی آواز تو بہت سریلی ہے، لیکن نہ تو اس کا روپ ہے اور نہ ہی کوئی رنگ ہے۔ کوئل کہنے لگی، تو کیا ہوا مور بھیا، میں تو اپنی سریلی اور میٹھی آواز سے سب کا دل جیت لیتی ہوں۔ اپنے رنگ روپ پر تکبر کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ مور کا یہ برتاؤ سارس دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ مور ناچتے ہوئے تالاب کے پاس آیا اور اس نے مینڈک کو بھی چھیڑا۔ مور مینڈک سے کہنے لگا، تمہاری آواز تو بہت بھاری ہے، کئی پرندے اور جانور تمہاری آواز سن کر ڈر جاتے ہوں گے۔ مینڈک بیچارہ چپ چاپ تالاب میں چلا گیا۔ مور سوچنے لگا کہ اب مجھے سارس کے پاس جانا چاہیے اور اسے جا کر اپنی خوبصورتی دکھانی چاہیے۔ بہت گھمنڈ کے ساتھ مور سارس کے پاس آیا اور اپنے رنگ برنگے پر پھیلا دیے۔ پھر اس نے بہت غرور کے ساتھ سارس کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، ارے سارس صاحب، کیسے ہو آپ؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اپنے سادے سفید پروں کے ساتھ کیسا لگتا ہوگا۔ آپ کے پر تو بالکل سادے اور سفید ہیں، ان میں تو کوئی رنگ بھی نہیں ہے۔ آپ تو شاید میری طرح ناچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر سارس بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ سارس اپنے پر پھیلا کر مور کے سامنے اڑنے لگا اور دوبارہ سے مور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر سارس مور سے کہنے لگا، ہمیں خود پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ پر اڑنے کے لیے ہی ملے ہیں۔ تمہارے پر خوبصورت اور رنگ برنگے تو ہیں، لیکن تم اپنے پروں کے ساتھ زیادہ دیر تک اڑ نہیں سکتے۔ میں اپنے سادے ضرور لیکن کام آنے والے پروں کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور مجھے رنگ برنگے پروں کا کوئی شوق نہیں۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ضرور ہوتی ہے، اور یہ خوبی ہر کسی کی الگ ہوتی ہے۔ اس خوبی کا گھمنڈ کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اور اپنے غرور اور گھمنڈ سے کسی کو پریشان کرنا بہت غلط بات ہے۔ جیسے کوئل میٹھا گاتی ہے اور مینڈک لمبی چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ سن کر مور خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے غرور، تکبر اور برے برتاؤ کا پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ معافی مانگ کر واپس چلا گیا اور اس دن کے بعد اس نے خود پر غرور اور تکبر کرنا بند کر دیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔